जिस तरीके से वो हिंदुस्तान से जो काम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी वो अपनी न मॉरल करेज शो कर रहे हैं, न इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, न यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करने पर उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए इस वक्त दुनिया तैयार नहीं है। उनको 194 में से 184 वोट मिले हैं, 192 में से 184 वोट उनको मिले हैं। क्या आप अपनी खारजा पॉलिसी से, आप पाकिस्तान हैं, खारजा पॉलिसी से क्या आप 188 कंट्रीज को कन्विंस करके उनको रोक सकते हैं कि उनको वोट ना दे? कहाँ है ज़मीर हमारे इस्लामी ममालिक का जो 56 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया है, पूरे वेस्ट ने उनको वोट दिया, खुद चीन ने भी उनको वोट दे दिया। कश्मीर मुद्दे को लेकर दो फाक हुई पाक हुकूमत और विपक्ष। मोदी की लेह जाते ही मीडिया डिबेट में दिखा मोदी मैजिक का असर। मोदी की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए बताया गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ चीन भी भारत से डरता है। पाक हुकूमत और आवाम विश्व में अपनी छवि धूमिल कर चुकी है। पाक चीन के तलबे चाटकर जी रहा है, उसे बदलना जरूरी है। भारत की पॉलिसी से हमें सीख कर अमल करना है। हम कश्मीर पर विश्व में चिल्ला रहे हैं, हमारी भारत के सामने कोई नहीं सुनता। गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील कर दिया। हमने एहतजाज किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जाके एक शानदार स्पीच की, उस स्पीच की सबने तारीफ की। क्या हुआ? फिर हम धूप में खड़े हुए, हमने आधा घंटा एहतजाज किया, हमने कश्मीरी को बताया हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कौमी असेंबली के इजलास में एक रहनुमा दूसरे रहनुमा को कोट उतार के कहता है कि आओ लड़ सकते हो तो लड़ लेते हैं, आओ बात कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरे को चोर कह रहा है, कोई किसी को दयानतदार नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कि एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं, पुराने हालात के जिम्मेदार है ये लोग हैं, अभी के हालात के मौजूदा हुक्मरान हैं। लेकिन कोई कश्मीर के मामले में एक पॉलिसी अपना के आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सवाल ये, दुनिया तो खामोश है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अगर मैं इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करूं, उसके बाद से आप मुतमईन है खारजा पॉलिसी कश्मीर के मामले पर, कैटेगोरिकली कश्मीर के मामले पर आप मुतमईन है खारजा पॉलिसी सही है? जी देखिए, बात ये है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, खारजा पॉलिसी क्या होती है? खारजा पॉलिसी एक टूल है अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है हमारे मुकाबले में। अब हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त दुनिया जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहती हैं, बशमूल एशियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरीके से वो हिंदुस्तान से जो काम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी वो अपनी न मॉरल करेज शो कर रहे हैं, न इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, न यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करने पर उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए इस वक्त दुनिया तैयार नहीं है। तो जब अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले यूएन सिक्योरिटी में नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के लिए, उनको 194 में से 184 वोट मिले हैं, 192 में से 184 वोट उनको मिले हैं। क्या आप अपनी खारजा पॉलिसी से, आप पाकिस्तान हैं, खारजा पॉलिसी से क्या आप 188 कंट्रीज को कन्विंस करके उनको रोक सकते हैं कि उनको वोट ना दे? कहाँ है ज़मीर हमारे इस्लामी ममालिक का जो 56 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया है, पूरे वेस्ट ने उनको वोट दिया, खुद चीन ने भी उनको वोट दे दिया। तो अब बात यह है कि जब दुनिया में नेशनल मफाद की बात आती है, वहाँ जज्बातियत नहीं होती, वहाँ जज्बात नहीं होते, वहाँ दुनिया अपना मफाद देखती है। आप इसको बेज़मीरी भी कह सकते हैं, बेहिसी भी कह सकते हैं, इमोरलिटी भी कह सकते हैं, गैर अखलाकी रवैया भी कह सकते हैं। आप इसको जो भी नाम दें, दुनिया अपना मफाद देखेगी, वो आपके जज्बात के साथ रौ में नहीं बह जाएगी। पैलेस्टाइन को ले लें, पैलेस्टाइन में क्या हुआ आज उन्होंने, मैं एक सवाल आपसे, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ सर। अगर अभिनंदन को पकड़ा गया दहशतगर्दी करते हुए, रेड हैंडेड उसको पकड़ा, लेकिन भारत ने उसको उस तरह से दिखाया कि शायद उसको गलत पकड़ा है और पाकिस्तान ने उसको ट्रैप किया है, और उसने पूरी दुनिया में ये बात बावर कराने की इतना झूठ बोला कि वो झूठ पूरी दुनिया को शायद सच लगने लगा होगा। लेकिन हम
جو بربریت مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہے، جس میں محبوبہ مفتی صاحبہ کی اگر آپ گفتگو ملاحظہ کریں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کشمیر چاہیے بھارت کو لیکن کشمیری نہیں چاہیے. وہاں کے رہنے والے یہ لوگ بولتے ہیں، پاکستان بولتے ہیں، پاکستان کا ہر شہری بولنا چاہتا ہے. جو ظلم ہے اب تو وہ دور ہے کہ صرف بولنا نہیں، اس کے ویژول سامنے آ رہے ہیں. تو کیا اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا اور بھارت ایک غلط چیز کو صحیح طریقے سے پیش کر کے کنونس کر لیتا ہے لوگوں کو؟ نہیں، بالکل کنونس نہیں کر سکتا. آپ میرے خیال میں غلطی سے ابھینندن کا نام لے گئے. آپ کلبھوشن یادو کہنا چاہتے ہیں. اوکے، کلبھوشن یادو کو جس طریقے سے میں بالکل میں غلط بول گیا، ابھینندن کا نام لے گیا. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ. بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے آگے ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے جب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے تو ہمارے جو لائر تھے خاور صاحب، انہوں نے اس کیس کو بہت اچھی طریقے سے پلیڈ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کو جعلی پاسپورٹ دیا گیا، مبارک حسین پاٹل کے نام کا دیا گیا. وہ انڈین شہری ہے، وہ را کا ریکروٹ ہے، را کا آفیسر ہے، کرنل رینک کا، نیوی کا آفیسر ہے، کمانڈر رینک کا، حاضر سروس آفیسر ہے کلبھوشن یادو. یہ سارا کچھ پروو ہونے کے بعد اب دیکھیں دنیا نے اس کے خلاف ایکشن کیا لیا. آپ نے اسے سزائے موت دے دی. اب اس کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا، وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اس میں اپیل کرے گا، اور اگر وہاں سے بھی خارج ہو گئی تو وہ پریزیڈنٹ. یہ ایشو تو 72 ایئر پرانا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمارا پولیٹیکل سٹینڈ ہمیشہ یہی رہا. اس سے پہلے جب زمینی حقائق تبدیل نہیں کیے گئے تھے تو ہم کہتے تھے ہم پولیٹیکل سپورٹ کریں گے، مورل سپورٹ کریں گے، اخلاقی سپورٹ کریں گے اور سیاسی سپورٹ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. آج زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں. آج کشمیر کو ہندوستان حل طلب معاملہ نہیں سمجھتا. وہ جبر کے ذریعے نسل کشی کر رہا ہے کشمیریوں کی، اور وہ جبر کے ذریعے اس نے اس کو اپنے ایبزارب کر لیا، اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، اور اسی کا نتیجہ اس کو لداخ میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اب جب پہلے والی روش سے ہمیں الگ ہونا ہوگا. تقریر سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تقریر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بڑی اچھی کی تھی، بے نظیر نے بھی بہت اچھی کی تھی، عمران خان صاحب نے بھی یقیناً بہت اچھی تقریر کی، اور وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہٹلر ہے، اگر انہوں نے کرفیو نہ ختم کیا تو پھر ہم لڑیں گے. اب بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس وقت ہندوستان دیدہ دلیری جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب اسی سکے میں، انہی کوائن میں اسے جواب دینا چاہیے. وہ دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر کر رہا ہے، بلوچستان میں وہ کرا رہا ہے، سندھ میں وہ کرا رہا ہے، کراچی میں اس نے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ کروایا ہے اور اس کی پشت پناہی وہی کر رہا ہے. اور لال قلعے میں کھڑے ہو کے نریندر مودی کہتا ہے کہ میرے ساتھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ میری مدد مانگ رہے ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، دنیا خاموش رہتی ہے. گزشتہ روز ہماری بلیٹن میں شامت قریشی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے سفارتی سطح پر ہر طرح سے کام کیا، ہر طرح سے لوگوں کو، ملکوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ ظلم کس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کے بعد، کیا تقریر کرنے کے بعد، جو کہ بڑی شاندار تھی، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ آج سے پہلے غالباً میری یادداشت میں تو ایسا نہیں ہے کہ شاید کسی نے اس طرح سے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہو، مقبوضہ کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع پر، جینیسائیڈ پر بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہو. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن کیا یہاں پر آ کے ساری چیزیں رک جاتی ہیں؟ آپ نے اپنی 10 منٹ کی کمنٹری میں یہ بات تو کہی کہ تقریر ہوئی، تقریر کے بعد ہر جمعے کے دن احتجاج ہوتا تھا. وہ احتجاج کا خاتمہ کس پہ ہوا کہ جب مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ PMLN اور PPP نے مل کے ملین مارچ کی بات چیت شروع کی اور پورے ملک کا اٹینشن ڈائیورٹ کر دی. ایک یونائٹڈ اسٹینس چل رہا تھا، اس کے اوپر کیا. پھر پریزیڈنٹ کی تقریر ہوئی جس میں کشمیر مین موضوع تھا. اس کی آپ تصاویر دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے. جب تک اپنا گھر درست اور مضبوط نہیں ہوگا آپ کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے کسی اور ملک میں جا کے. تو ہمیں پہلے یہ دکھانا ہے کہ ہم ان معاملات پہ پورا ملک متحد ہے. حکومت نے اپنی پالیسی واضح کر دی تھی کہ ہم کشمیر کے کاز کو کس طرح لے کے چلنا چاہتے تھے. یہ کس کے ایجنڈا کے اوپر اپوزیشن نے کام کیا یہ تو اپوزیشن جواب دے گی. ہم نے تو بڑے واضح طور پہ وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، جو آپ نے خود بیان کیا کہ ہم نے اس کیس کو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بلڈ اپ کیا
اور باقاعدہ اس پلیٹ فارم پہ کھلے انداز میں بھارت کو چیلنج کیا، مودی کو دہشت گرد کیا، جو ان کے اسپائی پاکستان میں آئے ہوئے جس کا نام لیتے ہوئے نواز شریف صاحب شرما رہے تھے، ہم نے وہ نام کھل کے لیا اور ہم نے ہر فورم پہ جا کے وہ بات کی۔ اب اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اپوزیشن کہتی لبیک، یا اپوزیشن کہتی کہ ہم اس حد تک آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے یہ کم کہا یہ اور کہہ دیجئے، یا یہ چینج کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہ یہ دو چیزیں آئیں، نہ انہوں نے لبیک کہا۔ مجھے شاید یاد پڑتا ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے بلاول بھٹو تو زرداری نے شاید غالباً یہ بات کہی تھی، غالباً انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہیں ہم، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے۔ ارے کیا افسن بٹ ابھی دیکھ لیں اس وقت کیا تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومت ہے جو کشمیر کے مسئلے پہ متحد نہیں کر سکی۔ ارے متحد حکومت کو کرنا ہوتا ہے یا متحد ہونے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ دینا ہوتا ہے اس ایشو کے اوپر؟ جب بھی کوئی حکومت کشمیر کے معاملے پہ فیصلہ کرتی تھی، ہر اپوزیشن پارٹی اس پہ کہتی تھی لبیک۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، کبھی حکومت کو چیلنج نہیں کیا گیا سوائے اس کے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل نالائق کی اپوزیشن ہے۔ اس والے معاملے پہ تو بڑے کھلے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس سے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس کا کس سے تعلق ہے۔ یہ کہہ دینا جی مودی کو یہ کہہ کے کہ مودی کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے مودی کو الیکشن دلا دیا۔ بھائی وزرائے اعظم اور ایٹمی اسلامی قوت کے وزیر اعظم کا یہ رویہ نہیں ہے۔ آپ نے بات کی کہ خارجہ پالیسی، بتائیے سفارتکاری کے محاذ پہ کیا ہوا؟ کسی ایک شخص نے، یہ ابھی بھارت کو جو ممبر بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کے اندر 2 سال کے لیے، اس میں ان کی سفارت کہاں تھی؟ اور یہ تو الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ مودی جیت کے آئے گا تو بڑا اچھا ہوگا، اس کے بعد اچھا کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس طرح سے نہ ہی ملک کی خارجہ نہ ہی داخلہ پالیسی چل سکتی ہے۔